منی کا ٹائمنگ کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے؟ بہت ساری میری ویڈیوز ہے اس کے بارے میں، لیکن آج ایک تحفہ آپ کو دینے لگا ہوں۔ ایک بھائی کو استعمال کروایا ہے اور ٹائمنگ اتنی زیادہ ہوگی اس کی کہ آدھا گھنٹہ تقریباً جو ہے وہ منی باہر نہیں نکلی، اتنی گاڑی منی ہو گئی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ وہ جو تحفہ ہے وہ آپ کو بھی دے دوں تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ایک چیز کو سمجھ لیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جو ہے نا، کہ مادے کا گاڑھا ہونا ٹائمنگ پہ ڈائریکٹ ایفیکٹ رکھتا ہے۔ ٹائمنگ کا تعلق مادے کے گاڑھا ہونے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آج کی 4 یا 5 منٹ کی اس ویڈیو میں آپ کو تحفہ دوں گا جو استعمال شدہ ہے، تجربہ شدہ ہے، جس سے آپ کی ٹائمنگ بہترین ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ہے مدثر قیوم۔ پہلے تو میں نے آپ کو بتا دی، ایک چیز کلیئر کر دی کہ ٹائمنگ کا تعلق مادے کے گاڑھا ہونے کے ساتھ ہے۔ یہ ایک عام سی بات ہے، اس کو سمجھانے کی زیادہ تفصیل سے ضرورت نہیں ہے۔ اس کو سمجھیں کہ جس طرح کوئی چیز پتلی ہوتی ہے اس کی وسکوسٹی کم ہوتی ہے، گاڑھا پن کم ہوتا ہے، رقیق ہوتی ہے، پتلی ہوتی ہے، تو وہ ایزیلی سموتھلی موو کر جاتی ہے تھرو اے پائپ اور سم ادر سرفیس۔ کسی بھی جگہ سے وہ موو کرنا چاہ رہی ہے تو وہ پانی ہے، جس طرح پانی پائپ میں سے نکلے گا تو وہ بڑی رفتار سے تیزی سے نکل جائے گا۔ اب اس کی جگہ اگر کوئی گاڑھا مٹیریل ہوگا، گاڑھی چیز ہوگی جیسے شہد ہے، تو وہ اس پائپ میں سے جلدی نہیں نکلے گا۔ اتنی سی بات سمجھ آ گئی کہ مادہ گاڑھا ہو گیا تو وہ جلدی خارج نہیں ہوگا۔ جلدی خارج نہیں ہوگا تو آپ کی ٹائمنگ ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی طرح مادہ اگر باہر نکلے گا نہیں، اترے گا نہیں بیرونی نالی میں، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی سختی نہیں ٹوٹے گی، آپ کی شہوت نہیں ٹوٹے گی، آپ کی سختی بھرپور آئے گی۔ مادے کا گاڑھا ہونا بہت ضروری ہر چیز کے لیے، ٹائمنگ کے لیے، سختی کے لیے، سختی کا بنے رہنا۔ پھر اسی طرح کچھ لوگوں کو قطرے آتے ہیں۔ قطرے آنے کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی منی پتلی ہوتی ہے، مادہ پتلا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جیسے کوئی سیکشول تھاٹ آتی ہے یا کوئی ایسا سین دیکھتے ہیں اس طرف، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کچھ لوگوں جن کا دھیان اس طرف نہ بھی جائے لیکن ان کو کچا پانی آنے لگ جاتا ہے، کیونکہ پانی بہت پتلا ہو چکا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا مختصراً آپ کو بتاؤں تو مادے کا گاڑھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور تحفہ جو آپ کو دینے لگا ہوں، اس کو سمجھیں، اس کو میں تحفہ کیوں کہہ رہا ہوں یہ بھی سمجھ لیں۔ ایک تو یہ تجربہ شدہ ہے، دوسرے نمبر پہ اس کا مزاج کوئی نہیں، یعنی کہ اگر آپ کہیں کہ گرم مزاج والا اس کو استعمال کر سکتا ہے تو بالکل کر سکتا ہے، ٹھنڈے مزاج والا وہ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ ماڈریٹڈ ہے، یہ معتدل مزاج کا نسخہ ہے، کیونکہ اس نے آپ کو شہوت نہیں دینی، اس نے آپ کی شہوت کو کم نہیں کرنا، اس نے صرف اور صرف آپ کے مادے کو گاڑھا کرنا ہے، منی کو گاڑھا کرنا ہے۔ اس سے آپ کے باقی سارے مسائل کور ہو جائیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ اب نسخہ نوٹ کر لیں کیا چیزیں آپ نے لینی ہیں۔ آپ نے لینی ہے موسلی، لینی ہے سفید انڈین، یہ لینی ہے 30 گرام، کوزہ مصری 100 گرام لینی ہے، 2 چیزیں۔ اس کے بعد سندل سفید، یہ 10 گرام شامل کرنا ہے اس میں آپ نے۔ سالب پنجاب 5 گرام، سالب مصری یہ 5 گرام شامل کرنا ہے۔ تخم بھنگ 5 گرام شامل کرنا ہے۔ تخم پیاز یعنی کہ پیاز کے جو تخم ہیں یہ 30 گرام، اور تخم بھنڈی 30 گرام، اور 9ویں چیز گوند کی جنگلی، یہ بھی 30 گرام۔ یہ ساری چیزیں 9 چیزیں آپ کو بتائی ہیں میں نے۔ اب اس کو مرکب کو بنایا اس طرح کہ نہ یہ گرم بنے نہ یہ ٹھنڈا بنے، یہ صرف اور صرف ایک ایسا مرکب ہے جو آپ کے مادے کو گاڑھا کرے گا، آپ کو طاقت دے گا، آپ کے مثانے کو نہ ٹھنڈا کرے گا نہ گرم کرے گا۔ اب یہ 9 چیزیں ہیں، ان کو آپ نے پیس لینا ہے، علیحدہ علیحدہ پیس کے مکس کر لینا ہے۔ ایک سفوف آپ کے پاس بہترین سا سفوف 200 گرام 250 گرام وہ تیار ہو جائے گا۔ اس کو آپ نے 1.5 مہینہ یعنی کہ 6 ہفتے وقفہ نہیں کرنا، لگاتار استعمال کرنا ہے۔ ڈیلی رات کو آدھا چمچ دودھ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ، یہ ایک واحد نسخہ، اس کو آپ پانی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ آپ کو فائدہ ہی دے گا، نقصان کوئی نہیں کرے گا۔ دودھ کے ساتھ استعمال کریں گے تو ساتھ طاقت بھی آپ کو میسر آئے گی۔ تو یہ ایک تحفہ تھا جو میں نے آپ کے سپرد کر دیا، اب اس کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بار بار اس لیے کہتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اجازت نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔